کہ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے شیرونگی کا دورہ کیا گیا ہے۔ آرمی جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ لائق الرحمان ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے لائق۔ پاکستان کا علاقہ ہے آسمان منزا، جہاں پر 6 سیکورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور کچھ اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شیرونگی پہنچے ہیں اس علاقے میں، جہاں انہوں نے زخمیوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی انسداد دہشت گردی کے آپریشن کے بارے میں، اور جو انٹیلیجنس آپریشن علاقے میں کیے جا رہے ہیں، سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے باضابطہ افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی، ان کے بلند عزم و حوصلے کو بھی سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں ان کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں دیر پا امن و استحکام مکمل طور پر بحال ہوگا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد، ان کے سہولت کار اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ وطن کو عدم استحکام شکار کرنے کے دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور جب تک وہ سرنڈر نہیں کر دیتے اور وہ ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ان کے خلاف یہ کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی، یہ آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ آرمی چیف جب وہاں پہنچے تو کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ جی ٹھیک ہے، لائق الرحمان ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے شیرونگی کا دورہ، جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس آپریشنز پر بریف بھی کیا گیا۔ آرمی چیف کا افسران اور جوانوں سے خطاب، عزم اور حوصلے کی تعریف بھی کی۔ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں مکمل امن اور استحکام واپس آئے گا۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا استقبال کیا۔ شہداء ہمارا فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، پاکستان میں مکمل امن و استحکام واپس آئے گا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ آرمی چیف پہنچے تھے جنوبی وزیرستان کے علاقے شیرونگی، وہاں کا انہوں نے دورہ کیا اور آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس آپریشنز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف کا افسران اور جوانوں سے خطاب، عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ ایسے میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، پاکستان میں مکمل امن و استحکام واپس آئے گا۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ آرمی چیف پہنچے جنوبی وزیرستان کے علاقے شیرونگی میں، جہاں پہ انہوں نے کیا دورہ۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ایسے میں آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس آپریشنز پر بریف کیا گیا اور آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے خطاب کیا، عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔ اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہے، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، پاکستان میں مکمل امن و استحکام واپس آئے گا۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں مکمل امن اور استحکام واپس آئے گا۔ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ ایوانوس سے بات کرنے کے لیے۔ ایک بہت ہی اہم معاملے پہ بہت ہی اہم بیان آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے 3 چیزیں انہوں نے بہت واضح کی ہیں بریگیڈیئر صاحب۔ ایک تو یہ دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، ان کے ساتھیوں کا پیچھا کریں گے اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ جی ایگزیکٹلی، آئی تھنک اس پہ آلریڈی ملٹری کمانڈ کی زیرو ٹالرنس پالیسی جنرل عاصم ہے، یہ کنسسٹنٹلی یہی پالیسی رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، بیکاز پاکستان کیناٹ افورڈ ابھی انسٹیبلٹی جو ہے اسپیشلی ویسٹرن بارڈر پہ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ریگولرلی
ٹیررسٹ کا جو ہے نیٹ ورکس کو بریک کیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں اور اس کا کلا کمک یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. کچھ سنیک اٹیکس ہوتے بھی ہیں، اس میں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کچھ کوآرڈینیشن ہوئی ہے، کچھ میسجنگ وہاں سے ہوئی تھی جی کہ دے ول ڈیفینیٹلی کنٹرول اٹ، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بیسیکلی ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان کو ٹوٹلی جو ہے نگیٹ بھی کیا ہے اور فتویٰ ایشو کیا ہے کہ یہ حرام ہے. سو ایک تو یہ فیکٹر ہے، لیکن اسٹل چونکہ اسپلنٹر گروپس ہیں، کچھ نہ کچھ گروپس کراس کر لیتے ہیں بارڈر، تو اس کے لیے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ابھی کل بھی آپ کو پتہ ہے شہادتیں ہوئی ہیں جس میں ٹیررسٹ کو بھی ان کے نیٹ ورکس کو ڈسٹروائے کیے، لیکن ہمارے جوانوں نے قربانی بھی دی ہے. سو آئی تھنک آل دا مور ریزن پھر فرنٹ لائن پہ جا کے خود چیف آف آرمی اسٹاف نے وزٹ کیا ہے، اس میں جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور پالیسی جو ہے اس پہ ڈٹے رہنے کے لیے آئی تھنک ایک ڈائریکشن ہے جو دونوں صوبوں میں، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا اور پرانے اسفل فتح کے علاقے ہیں، اس میں یہی اسٹریٹجی چلے گی. کیونکہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو وی کانٹ افورڈ کہ اسپلنٹر گروپس جو ہے آپ کو بار بار ڈسٹرب کریں. اس کے اندر ابھی انویسٹمنٹ آنی ہے، سی پیک کی سیکنڈ فیز لانچ ہونی ہے، اور اس طریقے سے باہر سے انجینئرز آئیں گے، چائنیز ہیں یا باقی ڈیولپمنٹ ورک ہے، عرب ورلڈ سے آئیں گے لوگ جو ریفائنری وغیرہ کا کام ہونا ہے. تو آئی ایم شیور اس کے لیے کمپریہنسو جو پلان ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. بریگیڈیئر صاحب، دہشت گردوں کے لیے کتنا دو ٹوک اور بے باک پیغام دیا گیا ہے یہ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے؟ جی اس میں اسپیسیفکلی جو 2-3 بڑی کلرن تنظیمیں، ایک تو ٹی ٹی پی ہے اور داعش ہے، تو ان کے اسپلنٹر گروپس ہیں. لائک آپ نے پہلے ایک دو نام سنے ہوں گے جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہے تھے، تو ان تمام کے اگینسٹ جو ہے ایک آئی وڈ سے کہ بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے، اور اس میں کامیابیاں بھی ملی ہیں. بارڈرنگ ریجن پہ آپ دیکھیں سنا غفاری کا مارا جانا، پھر کچھ ابھی پچھلے دنوں بارڈرنگ ریجن میں افغانستان کے اندر لوگوں کو ٹیک آؤٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے بلوچستان میں جو سر بکف میمن وغیرہ اور اس طرح کے لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا. سم جو آئی وڈ سے لو سب نیشنلسٹ گروپ ہیں ان کے خلاف بھی کارپوریشن سرنڈر بھی کیا ہے. سو آئی تھنک چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.